كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. تعالى في كلامه المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. قال موعدكم يوم الزينة أن يحشر الناس ضحى. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى يقول تعالى مخبرا من فرعون أنه قال لموسى عليه السلام حين أراه الآية الكبرى وهي إلقاء عصاه فصارت ثعبانا عظيما وأن نزع يده من تحت جناحه فخرجت بيضاء من غير سوء فقال هذا سحر جئت به لتسحرنا وتستولى به على الناس ليتبعونك وتكافرنا بهم ولا يتم هذا معك فإن عندنا سحر مثل سحرك فلا يغرنك ما أنت فيه. اب اللہ تبارک و تعالی خبر دیتے ہیں فرعون کے بارے میں کہ جب موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے حین اراہ آیۃ الکبریٰ اور جب آپ نے اللہ کی نشانیوں سے بڑی نشانیوں سے دکھلائی. بڑی نشانیوں میں سے کیا ہے؟ القاء عصا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا ڈالا فصارت ثعبانا عظیما وہ بہت بڑا اژدہا سانپ بن گیا. اور دوسری نشانی کیا تھی؟ ونزع یدہ من تحت جناحہ. جناح پرندہ ہو تو پروں کو کہتے ہیں اور انسان ہو تو بغلوں کا اطلاق ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پرند میں ہاتھ دیتے تھے پر جب کھینچتے وخرجت بیضاء من غیر سوء ہاتھ روشن ہوتا. یعنی کوئی بیماری نہیں بلکہ یہ بھی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. فقال اے فرعون ھذا سحر یہ جادو ہے. جئت به لتسحرنا تم اس لیے آئے ہو تاکہ جادو کرو ہم پر اور جادو کے زور سے ہم پر غالب آ جاؤ اور لوگ تمہارے پیروکار بن جائیں. وتكافرنا بهم ولا يتم هذا ما كان. لیکن ہمارے پاس تم سے بھی زیادہ یہ سیر ہے تم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہو. یہ ہمیشہ ہوتا آیا ہے کہ جب انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے معجزات عطا فرمائے. معجزے کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسا کام ہو جائے جس کو لوگ کرنے سے عاجز ہیں. اللہ اپنے پیغمبر کے ہاتھ سے ظاہر کر دے تو معجزہ اور ولی کے ہاتھ سے ظاہر فرما دے تو وہ کرامت ہوتی ہے. کہ جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تھا ایکم یاتینی بعرشها قبل ان یاتونی مسلمین کہ میرے حاضرین میں کون ہے جو ملکہ کا شخص ان کے آنے سے پہلے لے آئے. قال عفریت من الجن. جن نے کہا کہ میں لاؤں گا لیکن اتنی دیر لگے گی جتنی آپ کی مجلس ہوتی ہے. قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مصاحبین نے ایک اللہ کا بندہ جس کو اللہ نے علم عطا فرمایا تھا اپنے کتاب میں. اس نے کہا کہ حضرت اگر مجھے حکم ہے تو میں وہ تخت اتنی دیر دلا سکتا ہوں جتنی دیر میں آپ آنکھ بند کر کے کھولیں گے. جب حضرت سلیمان نے آنکھیں بند کی پھر کھولا دیکھا تو تخت موجود ہے. اور میں هذا من فضل ربی یہ بھی اللہ کا فضل ہے. اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے مجھے ایسے لوگ عطا فرمائے ہیں
تو صاف بات ہے کہ وہ آدمی نبی نہیں تھا، کیونکہ نبی تو سلیمان تھے۔ صاف ہے کہ وہ اللہ کا ولی تھا اور اللہ نے اس کو اسم اعظم کا علم عطا فرمایا تھا، اور اسم اعظم کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسا اسم مبارک ہے اللہ کے اسماء مبارکہ میں سے اذا دعی بہ اجاب، جب آدمی اسم اعظم سے دعا مانگے تو فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ ویسے حدیث مبارک میں آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسم اللہ الاعظم الذی اذا دعیت بہ استجاب، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضور نے فرمایا کہ یہ آیت کریمہ اس میں بھی اسم اعظم ہے جو پڑھ کے دعا مانگے قبول ہو جاتی ہے۔ تو اسم اعظم جو ہے اللہ کے اسماء میں ہے، اللہ نے اس کو چھپا کے رکھا ہے۔ بہت سارے علماء فرماتے ہیں کہ لفظ اللہ جو ہے یہ اسم اعظم ہے، وہ کہتے ہیں یہ اسم ذات ہے، باقی جتنے اسماء ہیں وہ اسماء صفات ہیں، اللہ کے صفاتی نام ہے، جیسے رحمان ہے، رحیم ہے، یہ صفات ہے، لیکن اللہ یہ اسم ذات ہے۔ اس لیے اکثر علماء فرماتے ہیں کہ یہی اسم اعظم ہے، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ سورۃ آیت الکرسی میں اللہ نے اسم اعظم کو چھپا دیا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ آخر سورۃ حشر جو ہے واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ آخر تک یعنی اسم اعظم ہے۔ اصل میں جو نعمت ہو چھپا دی جاتی ہے کہ بندے محنت کریں، تلاش کریں، جستجو کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اسم اعظم برحق ہے، اس کے برکات و ثمرات برحق ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ زبان جو کہنے والی ہو وہ بھی صدق مقال، سچ بولنے والی۔ آدمی سارا دن اگر جھوٹ بولتا ہو پھر اسم اعظم سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ سارا دن لوگوں کو گالیاں دیتا ہو، زبانی پلید ہو۔ اب دیکھو نا، نماز تو نماز ہے لیکن جگہ پلید ہے تو نماز نہیں ہوگی، نماز تو نماز ہے لیکن کپڑا پلید ہو تو نماز نہیں ہوگی، نماز تو نماز ہے لیکن بدن پلید ہو تو نماز نہیں ہوگی۔ اس میں اعظم تو اس میں اعظم ہے، لیکن سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہمارا اندر بھی پاک ہو، باہر بھی پاک ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یقین ہو، عقل حلال ہو، صدق مقال ہو۔ اور بعض علماء نے اس میں اعظم کو جمع کیا اور میں یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا الہی الہنا الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت اللهم انت الميسر لكل يسير وانت على كل شيء قدير۔ بعض علماء نے فرمایا کہ اس کے اندر اسم اعظم، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اسم اعظم۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ جیسے حدیث مبارک میں ان للہ تسعۃ وتسعین اسما من احصاها دخل الجنہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح حدیث مبارک میں ہے کہ اللہ کے لیے 99 اسماء ہیں، ایسے تو اللہ کے کئی نام ہیں، جیسے علماء نے کتابیں لکھی ہیں الاسماء فی اسماء اللہ الحسنی، اس میں 1000 نام ہے۔ بعض علماء نے کتابیں لکھی جس میں 3000 نام ہیں، لیکن صحیح حدیث مبارک سے جو ثابت ہیں ان للہ تسعۃ وتسعون اسما، 99 نام ہے۔ تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ اگر بندہ مواظبت کرے کہ جب بھی دعا مانگے تو سارے 99 نام پڑھ لے، 99 نام پڑھنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے تو اس میں اعظم یقیناً اس کے اندر ہوگا، یعنی کوئی انہی میں سے اس میں اعظم ہوگا کہ جب بھی کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ دعا منظور فرمائیں گے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ جب بطور دعا پڑھنا ہو جیسے المالک القادر الرحیم الرحمن
وہاں یہ پڑھیں یا اللہ یا رحمان یا قادر یا رحیم یا کریم یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام، یعنی وہاں حرف ندا لائیں یا کے ساتھ پکاریں اپنے اللہ تبارک۔ اسی لیے حضرت ابو سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے الفظوا بیا ذا الجلال والاکرام۔ حضرت ابو الدرداء اپنے ساتھیوں کو فرماتے، صحابی ہیں میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اللہ کے ساتھ پناہ پکڑو یا ذا الجلال والاکرام، وہ آدمی کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء کو پکارے، کیونکہ اللہ نے خود حکم دیا ہے للہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا، اللہ کے لیے بہت ہی مبارک اسماء ہیں، ان کے ساتھ اللہ کو پکارو۔ اچھا، بعض علماء فرماتے ہیں کہ جیسے میرا کام ہے اسی قسم کی مناسبت کے ساتھ اسماء کو پکارا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں زیادہ تاثیر پیدا فرما دیتے ہیں۔ کیا مطلب نسل میاں بیوی میں جھگڑا ہے تو یا لطیف یا لطیف یا ودود یا ودود اس کی کثرت کرے اور دعا مانگے تو بالکل اصلاح ہو جاتی ہے، جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے آدمی جب کمی ہے تو یا رزاق یا رزاق یا رزاق یا وہاب یا وہاب، اسی طرح اللہ کی رحمت کا مطالعہ کیا تو یا رحمان یا رحیم یا رحمان یا رحیم۔ اسی طرح اگر کوئی دشمن ہے، کوئی سخت مقابلہ ہے تو وہاں پر پھر یا قہار یا جبار۔ اگر بخشش کا مطالعہ کیے تو یا غفار، اگر گناہوں سے پردہ ڈالنا چاہتا ہے تو یا ستار یا ستار۔ تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کو پکارو لیکن اس کے معنی کے اندر جو مناسبت ہے اس کے مطابق پکارو تو زیادہ اثر ہے۔ اچھا، یہ بعض لوگ جو ہے نا یہ اعداد کے ذریعے نکال کے بتلاتے ہیں کہ تیرے لیے یہ اسم اعظم ہے، یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے، لوگوں نے ایسے بنا رکھا ہے۔ یعنی وہ دیکھتے ہیں نا کہ تمہارا نام مثلاً کیا ہے، تمہارے باپ کا نام کیا ہے، اس کی عدد نکالتے ہیں، عدد نکالنے کے بعد پھر اللہ کے اسماء میں عدد نکالتے ہیں، جس کا عدد موافق آ جائے یہاں پہ تمہارے لیے یہی اس میں آ جائے گا۔ ظاہر ایسی بات ہے جس کا نہ قرآن میں کوئی ثبوت ہے نہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم۔ تو اس لیے پیغمبر یقین موجودہ لے آئے نہیں۔ اب پچھلوں کے بعد کوئی جواب تو ہے نہیں، بس وہ کہہ رہے جادو ہے جادو ہے، کیونکہ جادوگر بھی ویسی عجیب چیزیں دکھا دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ بھی جادوگر ہے، ورنہ کہاں جادوگر اور کہاں نبی۔ جادوگر پلید ہوتے ہیں اور نبی پاک ہوتے ہیں، ہمیشہ یاد رکھیں۔ اولیاء اللہ جو ہیں وہ پاک ہوتے ہیں، اور جتنا یہ جادوگر ہیں یا جنات والے ہیں یا یہ علم نجوم یہ اتنا پلید ہوتے ہیں۔ یہ جتنا پلید رہے نا شیطان زیادہ قریب رہتا ہے، کہ شیطان تو ناپاک جگہوں میں ہوتا ہے، پاک جگہ پر شیطان کیا کرنے آئے۔ یہ جتنا بدبخت زیادہ پلید ہوں شیطان کی زیادہ دوستی ہے، اس لیے ان کا جادو بڑا چلتا ہے۔ اور اگر وہ پاک صاف ہو تو زیادہ مٹی چلے گا، شیطان بھاگ جائے گا ساتھ، کیونکہ شیطان تو خبیثوں کا ساتھی ہے، شیطان تو برے لوگوں کا ساتھی ہے، اچھے لوگوں کا ساتھی تو ہے ہی نہیں۔ اس لیے لیکن اللہ کے پیغمبروں پہ ہمیشہ یہ الزام لگایا، اس لیے قرآن کہتا ہے کہ جب بھی میرے پیغمبر آئے گا ذالک ما أتى الذین من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون۔ اللہ نے فرمایا جب بھی پہلے میرے پیغمبر آئے سب نے یہی کہا جادوگر ہے یا دیوانہ ہے۔ اللہ فرماتے اتواصوا به، کیا ایک دوسرے کو وصیت کر گئے یہی کہنا بل هم قوم طاغون، میں نے فرمایا یہ سرکش قومیں ہیں۔ فتول عنهم فما انت بملوم وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین۔ اللہ نے فرمایا میرا مطلب ایسا کہ چھوڑو ان کو، ان کے کوئی فکر نہ کرو، پرواہ نہ کرو، آپ اپنے اللہ کے دین کی دعوت دیتے رہیں، جو ایمان والے ہیں ان کو فائدہ ہوگا۔ علماء کا کام ہے کہ حق پہنچاتے رہیں، دین پہنچاتے رہیں، تبلیغ کرتے رہیں، لوگوں کو اچھے کام کی طرف بلاتے رہیں، برے کاموں کی طرف روکتے رہیں۔ لوگ ہیں نفرت کریں، گالیاں دیں، ان باتوں کو چھوڑ دو، یہ بھی سنت انبیاء ہے گالیاں کھانا۔
یہ بھی سنت انبیاء ہے کہ حق کے علماء کو پتھر مارے جاتے ہیں. تو یہ بھی سنت علماء ہے کہ حق والوں کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں. یہ بھی سنت انبیاء اور اولیاء ہے کہ اللہ والوں کو پھانسیوں پہ لٹکایا جاتا ہے. یہ امتحان ہے جو اللہ کے راستے میں آتے ہیں. اس لیے فرماتے ہیں کہ جادو، اس نے کہا کہ یہ جادو ہے. فَإِنَّ عِندَنَا سِحْرٌ مِثْلَ سِحْرِكَ فَلَا يَغُرُّنَّكَ مَا أَنتَ فِيهِ. وہ بدبخت کہنے لگا موسیٰ علیہ السلام اپنے جادو پہ زیادہ ناز نہ کرو، ہمارے پاس بھی ایسے جادو ہیں، جادوگر ہیں، ہم بھی تمہارا مقابلہ کر سکتے ہیں. فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى. فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا أَيْ يَوْمًا نَجْتَمِعُ وَأَنْتَ فِيهِ. ایک دن مقرر کرو جس میں ہم آپ کے سامنے آئیں. وَنَطْفَنُ عَرْضُ مَا جِئْتَ بِهِ بِمَا عِندَنَا فِي السَّيْرِ فِي مَقَامٍ مُعَيَّنٍ وَوَقْتٍ مُعَيَّنٍ. ایک دن مقرر کر لو، پھر اس دن جو ہے نا آپ کا ہمارا مقابلہ ہوگا. کہ تم بھی ہم نعوذ باللہ اپنا جادو دکھاؤ، ہم بھی اپنے جادوگروں کو بلائیں گے، دکھائیں گے. علماء نے لکھا ہے کہ اگر غور کریں نا تو فرعون اسی دن ہار گیا تھا. اس کی وجہ یہ ہفتے سے نا قرآن پڑھے، اللہ فرماتے ہیں اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. اب صحابہ فرماتی ہیں کہ فتح مبینہ مکہ نہیں بلکہ وہ صلح حدیبیہ جو ہے وہ فتح مبین ہے. حالانکہ بظاہر دیکھو تو حضور تو واپس کرے گا، عمرہ بھی نہ فرما سکے، کافروں نے مکے میں آیا نہیں. لیکن اللہ فرماتے ہیں میرا بدری آج آپ کو ہم نے کھلی فتح نصیب کر. تو فتح کیسے ہے؟ علماء نے فرمایا کہ وہ دشمن جو حضور کو کچھ نہیں سمجھتے تھے، جادوگر کہتے تھے، مجنون کہتے تھے، شاعر کہتے تھے، شاعر کے آج برابر بیٹھ کے معاہدہ کر رہے ہیں. آج انہوں نے حضور کی قوت کو مان لیا. تو دشمن کا تسلیم کر لینا یہ ہے، یہی تو شکست ہے دشمن کی. تو آپ فرعون کو کہہ رہے ہیں جی کیا ایک دن مقرر کرو آپ مقابلہ کریں. وہ تو دو آدمی ہیں، تم بات جاؤ، تمہارے پاس طاقت ہے تو مقابلہ منظور کر رہے ہو خود. مانا اسی دن ہار گیا تھا فرعون کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوت کو مان کیا. اب وہ چاہتا تھا کہ بس لوگوں کو میں دھوکہ دے دوں یہ جادو ہے، ورنہ وہ سمجھ لیا کہ مقابلہ نہیں ہو سکتا. اصل بات کیا تھا؟ جن کو اللہ کرسی دیتا ہے تو عقل بھی تو دیتا ہے، اللہ کو فہم بھی تو دیتا ہے. چاہے وہ فرعون تھا وہ سمجھ گیا. چل گا فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى. اچھا علماء نے بڑی اچھی بات ہے، انہوں نے کہا کہ دیکھو ہے بدبخت کافر اس لیے اپنی عقل نہیں جانے دے رہا. یہاں بھی اپنے آپ کو مقدم کیا، موسیٰ کو مؤخر کیا کہ ایک دن مقرر کرو، ہم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، تم بھی نحن پہلے ولا انت اور تم. وہ بات ہے، یہ نہیں کہا کہ اچھا تم پہلے اور اپنے آپ کو بات میں لیا تھا. تو وہ اپنی فرعونیت کی جو عقل تھی نا وہ باقی ہے. اس لیے کہا فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّن نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی قبول فرما لیا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام تو چاہتے یہی تھے نا کہ لاکھوں لوگ ہوں اور حق واضح ہو جائے. فَعِندَ ذَلِكَ قَالَ لَهُم مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ. یوم الزینت سے کیا مراد ہے؟ المفسر فرماتے ہیں وَهُوَ يَوْمُ عِيدِهِمْ وَتَفَرُّغِهِمْ مِنْ أَعْمَالِهِمْ وَإِجْتِمَاعِ جَمِيعِهِمْ. ان کی کوئی عید ہوتی تھی جس میں وہ اکٹھے ہوتے تھے، کھیل تماشے کرتے تھے. لِيُشَاهِدَ النَّاسَ قُدْرَةَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا يَشَاءُ وَمُعْجِزَاتُ الْأَنبِيَاءِ وَبُطْلَانَ مُعَارَضَةِ السِّحْرِ لِخَوَارِقِ الْعَادَاتِ النَّبَوِيَّةِ. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر وہ عید کا دن جو ساری اللہ کی مخلوق کٹھی ہوگی اور دیکھنے اللہ والے بھی دیکھ لیں، اللہ کی مخلوق بھی دیکھ لیں کہ معجزہ کیا ہے اور کیا ہے، تاکہ جادو کا بطلان دیکھ لیں، معجزے کا حق ہونا دیکھ لیں. ساری مخلوق جو ہے اس دن جمع ہوگی. فلہذا قال ان يحشر الناس جميعهم
ظُحَنَّنَ أَيْ زَهْوَةً مِّنَ النَّهَارِ، اول دن میں یعنی 9-10 بجے رکھتا بالکل سورج اپنے آب و تاب میں ہو. یکون اظہر و اجلا و ابین و اوضا، تاکہ اس دن یہ بات جو ہوگی دن کا ٹائم ہوگا تو یہ بات زیادہ واضح ہوگی، زیادہ ظاہر ہوگی، زیادہ روشن ہوگی، زیادہ واضح ہوگی. وہذا شان الانبیاء کل امرهم بین واضح، اور یہی شان انبیاء ہے جن کی ہر بات واضح ہے، جن کی بات میں کوئی خفا نہیں، جن کی بات میں کوئی جھوٹ نہیں، لیکن یہ خفا ولا ترویج. ولہذا لم یکن لیلا ولکن نہارا ضحا، اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ رات کو منادا کہ ہر دن ہو، دیکھ لے دنیا واضح ہو جائے ہر. قال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وکان یوم الدین بکان یوم عاشوراء، کہ ان کے نزدیک یوم الدین جو ہے عاشوراء کا یا 10 محرم کی. وقال الصبی وقتادہ وابن زید کان یوم عیدہم، انہوں نے کہا بس ان کی کوئی عید تھی. وقال سعید بن جبیر کان یوم سوقہم، سعید بن جبیر فرماتی ہیں کہ وہ دن ان کی منڈی کا دن تھا، جیسے میلے لگتے ہیں نا آپ کے منگل بازار، جمعہ بازار، فلانا بازار، ایسے ان کی بازار لگتے تھے اور سودا ہوتا تھا، دنیا کٹی رہتی. فلا منافات قلت وفي مثله أهلك الله فرعون وجنوده كما ثبت في الصحيح. وقال وابن بن نبه قال فرعون يا موسى اجعل بيننا وبينك أجلا ننظر فيه. قال موسى لم أؤمر بهذا إنما أمرت بمناسبتك إن أنت لم تخرج دخلت ببيتك. فأوحى الله إلى موسى أن أجعل بينك وبينه أجلا وقل له أن يجعله. وقال فرعون اجعله إلى 40 يوما ففعل. قال مجاہد كان مكانا سوى منصفا عدلا. اب بعض روایات میں آتا ہے کہ فرعون نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام اجعل بیننا وبینک اجلا، کوئی موقع وقت مقرر کرو. آپ نے فرمایا نہیں، میں اس لیے نہیں بھیجا گیا، میں تو مجھے حکم ملا تمہیں دعوت میں اذهب الى فرعون انه طغى، میں اس لیے نہیں آیا. لیکن اللہ نے فرمایا جو کہتا ہے قبول کرو، مانو حق حق ہے، واضح ہو جائے گا. آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے. اس نے کہا کہ 40 دن کے بعد ففارا قال مجاہد وقتادہ مکان سوا کا معنی درمیانی جگہ، وقال الصبي أسلم. وقال عبد الرحمن بن مكان سوى مصرا بين الناس وما فيه لا يكون صيت صوت ولا شيء يتغيب. بعد ذلك عن بعض المستوحين مستغنين يرى. بعد نے کہا کہ معنی یہ ہے مکان سوا، کیا معنی؟ یعنی ایسا سنٹر مقام رکھو جہاں ہر کسی کا پہنچنا آسان ہو جائے. اور بعد نے کہا ایسی جگہ رکھو کہ جو کچھ ہو سب دیکھ سکے، یہ نہ ہو کہ نیچے ہو اوپر ہو لوگ کھڑے نہ ہو سکیں، دیکھیں کھلا میدان ہو، کلیئر میدان ہوتا کہ ہر بات واضح ہو جائے. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا ويصيبكم بعذاب وقد خاب من افترى. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا. وقد أفلح اليوم من استعلى. يقول تعالى مخبرا عن فرعون أنه لما تواعده وموسى عليه السلام إلى وقت ومكان معلومين تولى أي شرع في جميع السحرة من مدائن مملكته كل من ينصب إلى السحر في ذلك الزمان. وقد كان السحر فيهم كثيرا نافعا جدا. اب موسیٰ علیہ السلام نے جب کہہ دیا، اللہ فرماتے ہیں کہ اب فرعون نے جب وعدہ مقرر کر لیا تو اب اس نے حکم دیا کہ میرے تمام ملک سے جس شہر میں بھی جادوگر ہے سب کو لے آؤ. کیونکہ وہ دور ایسا تھا کہ اس زمانے میں جادو کا بڑا زور تھا، جادو بہت پھیلا ہوا تھا. كما قال تعالى وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فرعون نے کہا ہر جادوگر لے آؤ جو بڑا علم رکھتا ہو جادو کا، اس کو جمع کرو.
وہ یوم الزینا، اور اس کے بعد پھر وہ عید کا دن جب آ گیا تو سب اکٹھے ہوئے، اور جب فرعون والا شریر مرغتی وقابر دولته، اب فرعون اپنے تخت پہ بیٹھا اور اس کے وزراء جو ہیں وہ سامنے سب بند ہوئے، بہت بہتر رعایت اور اس کی رعایت جو ہے دائیں بائیں سب لوگ پھیل گئے۔ وَأَقْبَلَ مُوسَىٰ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مُتَّوَكِّئًا عَلَىٰ عَصَاهُ وَمَعَهُ هَارُونَ۔ جب فرعون پہ دم دراز دیکھیں، شہانہ تاج دیکھیں، اور ادھر اللہ کا نبی اپنے بھائی کے ساتھ اکیلا آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، حق والے ہمیشہ ایسا ہے۔ لکڑی ہاتھ میں ہے موسیٰ علیہ السلام کے، اور تشریف لا رہے ہیں، نہ کرسی ہے نہ تخت ہے نہ طاقت ہے۔ اللہ اکبر، میرے مولا کا نظام ہے، اللہ کی شان ہے، اس میں حکمت یہ ہے ہم سمجھ نہیں۔ اب بھی دیکھ رہے ہیں نا دنیا میں جو ہو رہا ہے، سب سے زیادہ مشکلات میں غریب یہ اللہ کا نظام، اللہ جانتے ہیں۔ آمنا باللہ نؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، ورنہ اسی لیے اقبال بیچارہ کہہ بیٹھا تھا نا کہ تو قادر و عادل ہے، تو قادر و عادل ہے، مگر تیرے جہاں میں ہے تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات۔ اللہ تو قادر و عادل ہے لیکن غریب کے حالات پر یہ اس کا کوئی نظام ہے جو ہمارے سمجھنے سے بالاتر ہے۔ آمنا باللہ وصبر، کہ حق والے ہمیشہ تکالیف میں رہے اور باطل ہمیشہ عیش کرتا رہے۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ اب جب آئے موسیٰ والا کا مدد دئی نہیں ہے فرعون صفوفاً، اور جب جادوگر آئے تھے وہ صفیں بنا کے فرعون کے سامنے کھڑے ہو گئے، وهو يحرضهم ويهزهم ويرغبهم في إجازة أمرهم في ذلك اليوم ويتمنون عليه وهو يعدهم ويمنيهم۔ اب جادوگر جب سامنے کھڑے ہیں تو فرعون ان کو ابھار رہے گا، سچ کے مقابلہ کرو، ایسا جادو دکھاؤ کہ دنیا مان جائے کہ موسیٰ علیہ السلام مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، اور بڑی امیدیں دلا رہا ہے۔ اور اس کے بعد وہ کہنے لگے أَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ۔ اب جب جادوگروں کو فرعون نے کہا، انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلام آج اگر ہم مقابلہ جیت گئے ہیں تو ہمیں کوئی مال ملے گا کہ نہیں؟ اس لیے علماء نے کہا کہ باطل پیر اور باطل مولوی کی نظر مال پہ ہوگی، حق والے کی نظر اللہ کی نظر پہ ہوگی۔ ہمیشہ یاد رکھو، یہ آئے پیر تو نظر، ملنے کے لیے جاؤ تو نظر، دونوں طرف عذاب ہے اللہ کا۔ یعنی پیر صاحب گھر آ گئے سمجھے اللہ کا قہر آ گیا۔ اگر تم پیر صاحب کو ملنے جاؤ تبھی تو خالی ہاتھ نہیں جاؤ گے، بڑا نالائق مرید ہے، بڑا بے وقوف ہے، حضرت کو ملنے آیا اور خالی ہاتھ آ گیا، وہاں بھی لے کے جاؤ۔ یعنی یہ اللہ رحمت فرمائے ہر حال میں عذاب بن گئے۔ انا للہ و انا، اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن۔ ہمارے گھر میں دیا جلے نہ جلے، ان کے گھر میں چاندنی چاندنی ہے، ہر رات شب برات ہے اور ہر روز روز عید ہے۔ اب تو جناب وہ نظر نیاز سے بھی آگے معاملہ ہو گیا، لوگ لڑکیاں پیش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے۔ اور ہوتا کیا ہے فراز سے ایک میرے 3 سال یا 2 سال گھر فوت ہو گیا۔ آپ کے ملک میں بہت بڑے لبی مسلم ہیں، ان کے صاحبزادے ہیں، تو ان کی اولاد تو ہے آگے، لیکن وہ پیر صاحب جو تھے وہ فوت ہو گئے۔ اتفاق سے میں وہاں گیا تو میں نے کہا کہ آپ ان کے شہر سے گزر رہے ہیں، کیا مل لیتے ہیں اس کو۔ بہت بڑا محل تھا، شمس محل کے نام سے، بہت جیسے بادشاہوں کے محل ہوتے ہیں۔ میں نے پیغام بھیجا، میرے ساتھ باہر آ گیا، بڑی لحاظ کرتے تھے، مہربانی کرتے تھے، بڑی محبت سے بھی
تو ساتھ باغ تھا محل کے، تو اس میں نے دیکھا ہر طرف کے نیچے لڑکے بیٹھے ہیں اور طویل دیکھ رہے ہیں، ادھر بھی سینکڑوں لڑکے بیٹھے ہوئے۔ تو میں نے کہا پیر صاحب یہ کیا چکر ہے؟ تو کہتے کیا ہے؟ میں نے کہا یہ کیا ہے 200-150 بچے کیا طویل دکھ رہے ہیں اور کیا چکر ہے؟ تم تو وہاں بھی آدمی، تمہیں کیا پتا؟ میں نے کہا تم میرے وہاں بھی ہونے کو چھوڑو، تم میرے دوست ہو، یہ بتاؤ طویل تو یہ لڑکے لکھ رہے ہیں اور دھوکہ تم دیتے ہو لوگوں کو طویل دینے کا۔ میں نے کہا مکی صاحب میں طویل لکھنے بیٹھوں تو ہو گیا میں ٹوٹ گیا، کتنا طویل دن میں کم از کم 5-6 ہزار کا طویل چلتا ہے، تو میں کتنے طویل لکھ لوں گا؟ تو میں اسکول میں کہہ دیتا ہوں کہ لڑکوں کو بھیج دو، مڈل والوں کو اور میٹرک والوں کو اور سب کو طویل لکھتے ہیں، ان کو کھانا بھی کھلاتا ہوں، پیسے بھی دے دیتا ہوں، 20-25 ہزار طویل جمع ہو جاتا ہے۔ تو میں نے کہا یار یہ آخر کیسا طویل ہے کہ بھائی محبت کے لیے بھی یہی ہے، طلاق کے لیے بھی یہی ہے، بیماری کے لیے بھی یہی ہے، اور یہ امرت دھارا ہے، طویل ہے، اس سے سب کیا ہے کہ بھائی سر میں درد ہو تو لگا دو، پیٹ میں درد ہو تو کترا پلا دو، ناک بند ہو تو سنگھا دو۔ یار یہ ایک ایسا طویل ہے، امرت دھارا ہے، کیا بتا ہے؟ تو اس نے مجھے دکھایا بھی اور کہا یار تم سیکھ لو تمہارے کام آئے گا۔ میں تمہیں نہیں مانتا تو طویل کیسے مانوں گا میں؟ ایسے بس بچوں والی باتیں کرتے ہو، کسی وقت میں ایک وقت آئے گا تو ضرورت پڑے گی، سیکھ لو ہم سے۔ ہمارے خاندان کا ایک چلا رہا ہے، اس کو کہتے ہیں 15 طویل 15۔ وہ کھانے بناتے ہیں، جیسے لکھو نا میں سمجھو وہ سارے 15 بنے گے، یوں لکھو 15 بنے گے، یوں لکھو 15 بنے گے، یوں لکھو 15 بنے گے۔ پتا نہیں کیا چکر تھا، میں نے کیا سیکھنا تھا بلا۔ تو میں نے کہا بھائی یہ آخر بات کیا؟ میں نے کہا مکی صاحب دیکھو بات، تمہارے ساتھ میرا ہے پیار محبت، میں تمہارا احترام کرتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تمہارے والد جو ہیں وہ عالم ربانی ہیں، انہوں نے ہمیشہ حق کہا، اس لیے میں تمہاری عزت کرتا ہوں۔ تم میرے شہر میں آ کے منبر پہ کھڑے ہو کے مجھے گالیاں دیتے ہو، لیکن میں پھر بھی تمہیں ملتا ہوں کہ اور دل کا نہیں ہونا ہے۔ وہ اگلے دفعہ آتے ہیں سائن وہ طویل لے گیا، فائدہ ہوا نہیں، تم نے مکی صاحب کی تصویر سنی ہوگی، بےمان ہو گئے، وہاں بھی ہو گئے، اس لیے فائدہ نہیں ہوا۔ لوگوں نے کہا یہ سب طویل نہ چلے وہ تیرے مریض، جن پہ چل جائے وہ ہمارے مریض، گاڑی تو دونوں بھی چل رہے ہیں، کیوں جواب ہوتے ہو تم؟ کام تمہارا بھی ہو رہا ہے، کام ہمارا بھی ہو رہا ہے۔ تو اصل بات میرے بھائی یہی ہوتا ہے۔ مجھے بالکل میں کعبے میں بیٹھا، مجھے یاد ہے اقبال کا رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، میں نے اپنی زندگی میں اس سے بڑی عابدہ زاہدہ عورت نہیں دیکھی۔ ساری رات مسلح پہ بیٹھ کے تہجد پڑھتے پڑھتے وہیں سو جاتی تھی، آدھے گھنٹہ جھٹکا آیا پھر اٹھا کیا اللہ اکبر۔ اور جب ان کی موت کا وقت آیا نا، مجھے خود ایک نے کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو ہر کے پاس لوگوں کو ملنے نہ بیٹھ جانا، جلدی آنا۔ تو میں جب جلدی گیا تو میرے ساتھ تھے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا ادریس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ساتھ کا بات کرنے کے بھائی تھے، بہت بڑے موٹی بھی جلدی یہ بھی مجھے تو جب میرے ساتھ گیا، میں نے کہا ان کو میں دادا کہتا تھا محبت سے چلے اماں کو تکلیف ہے۔ ہم گلی میں نیچے تھے اور وہ اوپر مکان سے تھے تو لا الہ الا اللہ کی آواز آ رہی تھی، تو مجھے مولانا الیاس نے کہا یہ کس کی آواز ہے؟ میں نے کہا آواز تو اماں کی لگتی ہے، تم کہتے ہو بیمار ہے، یہ بیمار کی آواز ایسے ہوتی ہے؟ میں نے کہا آواز ان کی لگتی ہے، اللہ جانے ان کی نہ ہو۔ اب میں بھی تو دور سے سن رہا ہوں نا، اوپر جب میں پورا دیوار کرتا تھا فکر میں مشغول تھی، لا الہ الا اللہ مجھے ساتھ دکھایا کہ میرے کلمے کی گواہ ہو جاؤ، تم عالم ہو، میری موت کا وقت ہے۔ اچھا ان کو ہم سارے کی عورتیں آتی تنگ کرتی ہیں، اللہ کی طویل میں سردا پھرتی ہیں، کوئی طویل نہیں جانتی کیا طویل ہو، جب بہت تنگ کرتے نا اخبار ہوتی ہے دنیا کھانا دکھا رہے تھے جس کا کیا کرتا ہے تو اللہ نے کرنا ہے، طویلوں میں کام ہوتا پھر کیا تھا، طویل بس کے سارے یہودی نہ بچ جاتے ہیں،
نہ یہ طویل لکھنے والوں کے پاس اگر کوئی ایسا طویل ہے جو اس میں آزم ہے تو ان کے پاس کوئی علم ہے تو کیوں نہیں یہودیوں کو مارتے تھے، کیوں نہیں ہندوؤں کو ختم کرتے ہیں، کیوں ہمارے مسلمان کر رہے ہیں؟ ان کے طویل صرف مسلمان عورتوں کے دل نکالنے کے لیے ہیں۔ اچھا، اور جن بھی ایسے سمجھدار ہیں ہند کی عورت کو پکڑے تو ملتان کے دین کا نام بتائے گا، اور پنجاب کی عورت کو پکڑے تو شباب جلندر کا بتائے گا تاکہ لمبا سفر ہو راستے میں ملاقات آسان ہو جائے۔ ساری جیل میں میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں، کوئی جیل نہیں ہے۔ جن سو میں سے کسی ایک مرد کی عورت کو ہوتا ہے اور جس میں جن ہوتا ہے یاد رکھو اس کو وہ جلا دیتا ہے، ایسے بچوں کا علاج تھوڑی ہوتی ہے، جن تو آپ ہے، جن آپ اس سے پیدا ہوا ہے۔ جب وہ کسی عورت کے عاشق ہوتا ہے یا عورت کسی مرد کے عاشق ہوتا ہے تو ایسے ہو جاتا ہے، ایسے لکڑی اس کا ڈھانچہ بن جاتا ہے۔ یہ تھوڑا ہے کہ کھائے پیے میں سبزیدار اور اس کا جن ہے، یہ سب کہانی ہے، کوئی ٹینشن نہیں۔ جس ڈاکٹر کو بیماری سمجھ نہ آئے ہونے کا پیر کے پاس جاؤ، پیر کا کام شریر نہ چلا ہونے کا بابا تمہاری بیماری ہے ڈاکٹر کے پاس جاؤ، سب چکر ہے کچھ۔ اچھا ایمان سکھاؤ، یہ انگریز ہیں، یہ یہودی ہیں، نسلانی، وہ تو نہیں کبھی شریر میں سے ان کی گاڑی کیسے چل رہی ہے؟ سارے مسلمانوں کو مار رہے ہیں، مسلمانوں کا خون بہا رہے ہیں، مسلمانوں کے بچے معصوم بچے، اب اندازہ تو کرو کہ ماں کی گود میں بچہ مر جائے گولی سے۔ یہ جیسے آج میں اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ مسلمان ہیں کوئی ہے نماز میں ہے اور باہر حملہ ہو اور نماز میں اڑ جائے، اور بابا کیا ہو سنی ہو، انسان تو ہے کہ یہ کون سا جہاد ہے بھائی؟ اللہ اکبر، بس دعا کرو اللہ ہمارے ہاتھ کرے۔ یاد رکھو جادو جو ہے یہ پلید لوگوں کا کام ہے، ہمیشہ یاد رکھا جائے۔ جادو ہے، سحر ہے، نجوم کا علم ہے، یہ ہاتھ دیکھنے والے ہیں، علم العادات ہے، علم رمل ہے، علم جفر ہے، کہانا ہے، یہ سب شیاطین کے علم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے محفوظ رکھے۔ بلکہ میرے پاک نبی نے تو فرمایا من تصفر فقد کفر، جو جادو کرے یا کروائے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک واپس پھر جادو ہے دنیا میں، یہ نہیں کہ نہیں ہے، علم ہے۔ اب جناب دیکھیں گے سب سے پہلے مطالبہ کیا ہے، لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، یہ قرآن ہمیں ملے گا کیا؟ اور فکر نہ کرو، تم پیسے مانگ لو، میں تمہیں عہدے دوں گا، میں تو تمہیں اپنا وزیر وکیل بنا دوں گا۔ قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين، اور کہا انعام تو انعام ہے، بس وقتوں میں تمہیں اپنا وکیل بنا لوں گا۔ اب اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کا نبی، دیکھو اللہ کا نبی کیا کہہ رہا ہے، قال لهم موسیٰ ویلکم، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بربادی ہو تمہارے لیے، ہلاکت ہو تم کو، لا تفتروا علی اللہ کذبا، جھوٹ مت بولو اللہ کے نبی کا مقابلہ کرنے کے لیے آئے ہو۔ فَيُسْقِطَكُم بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَىٰ، اور اللہ تمہیں اپنے عذاب سے ہلاک کر ڈالیں گے، اور وہ رسوا ہوگا، ناکام ہوگا جو اللہ پہ جھوٹ باندھے گا۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے لا تفتروا علی اللہ لا تخیلوا الناس بأعمالکم ایجاد اشیاء لا حقائق لها، لوگوں کو دھوکہ دیتی ہو کہ یہ ہم نے بنایا ہے، یہ صاف ہے، فإنا مخلوقۃ لیس مخلوقۃ وتقولون قد كذبتم علی اللہ، جھوٹ ہے تمہارا کہ یہ اللہ حالانکہ مخلوق نہیں ہے تو آنکھوں کو دھوکہ ہوگا۔ وَيُصِيبَكُم بِعَذَابٍ یعنی يُهْلِكَكُم بِعُقُوبَةٍ هَلَاكًا لَا بَقِيَّةَ لَهُ، ایسا عذاب دیں گے کہ پھر تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا۔
وقد خاب من افترى له ومن بينهم قيل معناه انهم تشاجروا فيما بينهم وقائل يقول ليس هذا بكلام صالح وهذا كلام نبي وقائل يقول بل هو شاعر وقيل غير ذلك والله اعلم. اب کیا پوچھ رہا ہے اسلام نے دعوت دی تقریر کی اللہ کے نبی کی بات ہے نہیں. فتنازعوا امرهم بينهم. اب آپس میں کیا لگے یار یہ بات جو تقریر سنی اور یہ جادوگر کی بات ہے نبی معلوم ہو ایسا کلام جادوگر اگر نہیں آپ جادوگر ہیں کسی بھی آپس میں جھگڑنے لگ گئے. اور اس کے بعد جو ہے فرماتی ہیں ایسا جو بھی باتیں آپ میں سرگوشی کرنے لگے. قالوا إن هذان لفاجران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. اب اس نے پھر دھوکہ دیا قوم کو کہنے لگا جادوگر ہے یہ جادو کے زور سے تمہیں تمہارے ظلم چھیننا چاہتے ہیں تمہیں نکالنا چاہتے ہیں تم یہ یہاں آرام سے رہ رہے ہو یہ تمہارے امن کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں. اور امن کا یہاں تمہیں اب جادوگر نے کہا فيما بينهم قال من هذا وخيان وصواهران آدبان. کیا لگے گا دونوں جادوگر ہیں حبیبان الصناعت اس کے لیے جانتے ہیں جادو کے علم کو غریبان کیا دیا غریبان موقع میں سویا الناس واتبعهم العامة ويقاتل في الأرض يدعوهم فينصر عليهم يرجعكم من أرضكم. یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ان کے تابع ہو جائیں جب ان کو طاقت مل جائے تو یہ فرعون کا مقابلہ کریں اور فرعون کو تمہیں تمہاری زمینوں سے نکال کے ملک سے نکال یہ تو ملک سیکھنے کے لیے آئے ہیں جادوگر ہیں. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اللہ کے نبیوں کو دنیا جادوگر کہہ رہی ہے. کہ عورت اگر مر گیا ہے اس کے بچے بچیاں ہیں تو ہاں ٹھیک ہے شوہر کو اولاد کو ملے گا اسی بھی ماں باپ کا خوشی ملے. کہتے ہیں کہ اس دفعہ حالات یہ ہیں کہ بہت ساری خواتین جو عمرے سے آ رہی ہیں بغیر پردے کے فیشن میں اور باریک لباس میں جو مسلمانوں کی غیرت کے لیے تازیانہ ہے خدا سے دعا کریں کہ اللہ ہماری بیٹیوں کو بھی ہدایت کرے اللہ ہم مسلمانوں کو بھی ہدایت کرے. باقی یہ بات بہت دکھ کی ہے بہت شرم کی ہے کہ عورت بغیر چادر سے بغیر برقعے سے اور فیشن سے اور میک اپ سے اور سنگار سے اور ایسے کپڑے پہن کے جیسے کسی اللہ باپ فرمائے تو ماڈل ہے اور فیشن دکھانے آئی ہے مکے میں. لیکن ایک بات یاد رکھ لیں حضور پاک نے فرمایا کہ جب کوئی عورت بند صبر کے خوشبو لگا کے باریک لباس پہن کے باہر نکلتی ہے تو ایسی عورت سے اللہ کی لعنت ہے. باقی تم جانو تمہارا کام جانو. کہتے ہیں کہ میں شمیسی میں کام کرتا ہوں اور میرا حج کرنے کا ارادہ ہے تو میرا بھائی آدمی مکے میں رہتا ہو یا شمیسی میں رہتا ہو یا سہارا میں رہتا ہو یا جدہ میں رہتا ہو یعنی میقات کے اندر رہتا ہو یوں سمجھے. ادھر میقات ہے سمجھوتا ہے ادھر ہے رابق اور مدینہ منورہ ادھر میقات ہے یلملم ادھر ہے جوفا ربن المنازل. ان میقات کے باہر جو لوگ رہتے ہیں وہ تو جو حج چاہیں قران چاہیں تمتع چاہیں افراد چاہیں لیکن جو لوگ میقات کے اندر رہنے والے ہیں ان کے لیے حج افراد ہوتا ہے ان کے لیے حج قران بھی ہوتا اور حج تمتع بھی ہوتا ہے کیونکہ تمتع ان کے لیے ہے ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام. باقی یاد رکھو تمتع اللہ نصیب کرے قران نصیب کرے مفرد نصیب کرے حج حج ہے
اللہ تبارک و تعالی عرفات کا وقوف نصیب فرمائے، اخلاص سے نصیب فرمائے، تاکہ جو جسم مقدر میں ہے وہ نصیب ہو جائے اور شریعت کے مطابق نصیب ہو جائے۔ جیسے کہ انسان کھانا کھاتا ہے اس سے خون بنتا ہے، لیکن جانور تو گھاس کھاتا ہے تو اس کا خون گھاس سے بنتا ہے نا۔ گھاس میں اور سبزی میں کیا فرق ہے؟ لکھنا ہے نا، کچھ تو پوچھو نا معلوم چاہیے۔ بلکہ آج کل جو ڈاکٹر کہتے ہیں یہ سبزیاں جو ہیں مثلاً یعنی اس کو پتے ایسے کھائیں تو زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں نا مولی کے ساتھ کتنے بڑے بڑے پتے ہیں، تو مولی کھانے سے پتے کھانے میں زیادہ فائدہ ہے، شلگم کھانے سے ان کے پتے کھانے میں زیادہ فائدہ ہے۔ جانور کھائے گا اس کی وجہ ہے، یہ ہماری وجہ ہے، اس کی وجہ سے اس کا خون بنے گا، ہماری وجہ سے ہمارا خون بنے گا۔ کہتے جی کہ ایک اور مرد نے ایک طلاق لکھ کے اپنی بیوی کو بھیج دی گواہ کے سامنے، اور فون پہ بھی کہہ دیا طلاق ہو گئی، اور کیا ابھی بھی کوئی شک ہے تمہیں نہیں ہوئی؟ کہتے جی کہ آج کل کے دور میں ڈاکٹر جو علاج کرتے ہیں جن کے بچے نہیں ہوتے ان کا علاج کرتے ہیں، ڈاکٹروں سے علاج کرانا جائز ہے، بالکل جائز، علاج میں کیا منع ہے؟ ہاں ایک بات یاد رکھیں کہ بعض علاج کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ مادہ لے کے عورت کے رحم میں پہنچا دیتے ہیں، اگر وہ لطفہ خامد کا پہنچایا جائے پھر تو جائے، اگر کسی اور مرد کا نطفہ لے کے اندر ڈالا جائے تو وہ زنا ہے۔ اگر ایک آدمی غلطی سے گزر رہا تھا، اس کو پتہ نہیں تھا، اس کا پاؤں قرآن شریف سے آگے، کوئی گناہ نہیں، اللہ تو جان کے تھوڑی توہین کی ہے، انسان ہے، غلطی ہو گئی، اللہ معاف کرے۔ اگر کوئی آدمی عمرہ کرنے کے بعد سر کے چاروں طرف تھوڑے تھوڑے کٹ لگا لے، دم پڑ جاتی ہے، دم دینی ہوگی، اس طرح پھروائے، یا اگر بال بڑے ہیں تو اتنے کاٹے کہ چوتھا حصہ بالوں کا کٹ جائے۔ کہتے ہیں کہ عورت تراویح پڑھا سکتی ہے، عورتوں کو پڑھائے، ہمیں تو نہ پڑھائے۔ عورتوں کو پڑھاتی نہیں، کوئی بات نہیں۔ اگر فرض نماز فجر کی شروع ہو جائے اور میں نے 2 سنتیں نہ پڑھی ہوں تو آپ فوراً نماز میں لگ جائیں۔ اب 2 سنتیں جو ہیں یا تو نماز کے سلام پھیرنے کے فوراً بعد پڑھ لیں، یا افضل یہ ہے کہ سورج نکلنے اور چڑھانے کے بعد وہ 2 رکعت سنت پڑھیں۔ کہتے ہیں کہ حنفی مسلک کے مطابق دونوں پاؤں کے درمیان کتنا فاصلہ ہو، جتنی جگہ ہو، آدمی دور کھڑے ہیں زیادہ کھول لو، قریب کھڑے ہیں زیادہ کھول لو، یہ تھوڑا ہے کہ وہاں بیٹھ کے پیمانہ لے آؤ، انچ لگائیں گے، سینٹی میٹر پر انچ کریں گے۔ اگر اندر جگہ خالی ہے اور لوگ دروازے کے باہر صفیں بنا دیتے ہیں، اگر ان کو اگلی صفیں نظر آ رہی ہیں، نماز تو ہو جائے گی لیکن سنت سے بھی مخالف ہیں اور ثواب سے بھی محروم ہیں۔ جیسے کہ حنفی مسلک میں نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کریں تو ہاتھ اٹھا کے کرو، بغیر اٹھائے کرو، دعا ہے، اور دعا کا حکم قرآن میں بھی موجود ہے، حدیث میں بھی موجود ہے، اور ہاتھ اٹھانا بھی ثابت ہے، نہ اٹھانا بھی ثابت ہے، اس لیے اس میں لڑائی کی کیا ضرورت ہے؟ 1400 سال گزر گئے، ابھی تیری دعا کا مسئلہ حل نہیں ہوا۔
اگر آدمی حجر اسود کو بوسا نہ دے سکے تو دور سے اشارہ کر کے چوم لے. اب جب یہ ہے کہ ہاتھ لگے تو چوم لے, نہ لگے تو نہ چومے, صرف اشارہ کرے. کہتے کہ اگر ریڑھی والا بیمار ہے, معذور ہے, جب حجر اسود پہ اشارہ کرنا ہو, کوئی ضروری نہیں کہ ریڑھی کا رخ ادھر کا ہو, جیسے پتا بسم اللہ اللہ اکبر. بعض لوگ جو ہیں بیٹھے بیٹھے تسبیح پڑھتے ہیں, پھر سر سجدے میں ڈال کے دعا کرتے ہیں. اصل مقصد ان کا بھی عاجزی ہے, تضرع ہے, لیکن اصل سجدہ وہ ہے جو نفل میں نفل پڑھیں, سجدے میں وہ دعا کریں, وہ ہے سنت کے مطابق. کہتے جی کہ نماز جنازہ غائبانہ جو ہے تو آپ نے فرمایا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز ہے, بالکل ٹھیک ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی جائز ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز نہیں. اب دلائل کا وقت نہیں ہوتا, یہ سوال جواب کا وقت ہوتا ہے. یہاں اگر دلیل دینا شروع کریں تو ایک مسئلہ ہی کافی ہے, باقی تو پھینک دوں. امام احمد ابن حنبل اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ جب بادشاہ نجاشی فوت ہو گیا حبشے میں, تو حدیث مبارک میں ہے, حضور نے فرمایا صلوا علی اخیکم النجاشی, کہ تمہارا بھائی بادشاہ نجاشی فوت ہو گیا, جنازہ پڑھو. تو حضور نے غائبانہ جنازہ پڑھا. لہٰذا وہ کہتے ہیں جب حضور نے غائبانہ جنازہ پڑھا ہے تو غائبانہ جنازہ جائز ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ خاص بات ہے, یہ تخصیص تھی امام نجاشی بادشاہ کی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کے سن گویا حضور کے سامنے جنازہ ظاہر کر دیا. ورنہ اگر ہر آدمی کا جنازہ غائبانہ پڑھنا جائز ہوتا تو جو حضور کے صحابہ شہید ہوئے ان کا شان تو نجاشی سے زیادہ تھا, ان کا غائبانہ جنازہ کیوں نہیں پڑھا؟ اور اسی طرح پھر حضور پاک کی ایک خادمہ مسجد میں صفائی کرتی تھی, بیمار ہوئی. حضور نے فرمایا جب فوت ہو جائے تو مجھے بتلانا, میں جنازہ پڑھوں گا. تو اس کے بعد سے بیچاری رات کو فوت ہوئی, صحابہ نے جنازہ پڑھ کے دفن کر دیا. صبح حضور نے پوچھے تو وہ بھی بری آ کیا ہوا, انہوں نے کہا حضور وہ تو مر گئی. حضور نے فرمایا ہلا آزم تمونی, تم لوگوں نے مجھے خبر کیوں نہیں کی؟ انہوں نے کہا حضور رات کا وقت تھا, آپ کے آرام کا وقت تھا. ہم نے کہا ایک بوڑھی عورت کے لیے جگائیں, تو آپ نے دلوں نہیں آنا قبر ہی, چلو مجھے اس کی قبر دکھاؤ. حضور نے پھر قبر پہ آ کے جنازہ پڑھا, مسجد میں کھڑے ہو کے غائبانہ جنازہ نہیں پڑھا. اسی طرح حضرت ابو بکر فوت ہوئے, حضرت عمر فوت ہوئے, حضرت عثمان شہید ہوئے, حضرت علی شہید ہوئے, ان کا غائبانہ جنازہ کس نے پڑھا ہے؟ اگر دلائل میں آؤ گے الحمدللہ تو پھر یاد رکھیں کہ امام صاحب کے دلائل اتنے قوی ہوتے ہیں, اتنے باوزن ہوتے ہیں, اتنے اقرب الی حدیث رسول اللہ ہوتے ہیں کہ آدمی جب کتابوں کی گہرائی میں جائے تو پھر اقرار کرنا پڑے گا کہ رحمت اللہ علیہ, اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. امت کو 12 لاکھ مسئلہ مرتب کر کے دیا امام ابو حنیفہ نے, لیکن انصاف کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی امام کے قول کو غلط نہیں کہتے. ہم کہتے اللہ سب کی نمازیں قبول کرے, اللہ سب سے کروڑوں رحمتیں فرمائے. ان کے بعد بھی ایک حدیث رسول اللہ ہے, فہم کا اختلاف ہو سکتا ہے, کوئی بات نہیں. کہتے جی کہ ایک آدمی نے اپنی جائیداد بیوی کو 3 یا 4 طلاق, یہ کیسے لکھا ہے کہ 3 یا 4 طلاقیں دیتی, یہ کیسے لکھا ہے؟ حدیث پڑھتے نہیں اور اعتراض کرنے پر اس کی بیویاں تھیں 3-4, اس نے طلاق دے دی تاکہ میرے بعد بارش نہ بنے. حضرت عمر کو پتہ ہے, فرمایا راضی عمر کیوں کرو وہ کرنا چاہے کوڑے ماروں گا. یہ تو کہیں لکھا ہوا کہ 3-4 طلاقیں تھیں. طلاق ہے جی, جب
اب بات نہ سمجھے تو ایسے نا سوال لکھا کرو بلا ہو جائے. کہتے جی کہ کوئی آدمی دوسرے زندہ انسان کا عمرہ کرے, اس نے وصیت کی ہے, معذور ہے, بیمار ہے, لاچار ہے, ورنہ اپنے لیے عمرہ کرو, پھر دعا کرو اللہ اس کو ثواب دے. اعتکاف جو ہے وہ سنت رسول اللہ ہے, اور افضل اعتکاف یہ ہے کہ رمضان کے آخری 10 دن مسجد میں بیٹھیں اور آخر 30 کی شام کو غروب سے پہلے مسجد میں آ جائیں, نیت کر کے ایک جگہ بیٹھ جائیں, اللہ کے ذکر میں مشغول رہیں, بغیر عذر اور بغیر ضرورت کے مسجد کے باہر نہ جائیں. اگر حج افراد کیا جائے اس میں حج کی بکری دینا مستحب ہے, بالکل ٹھیک ہے, یعنی واجب نہیں. تو کیا پھر ترتیب رکھنی ہوگی؟ ہاں, اگر حنفی ہے اور اس نے نیت کی ہے کہ میں حج کے افراد میں بھی بکری بھی کروں گا, تو پہلے کنکری مارے, پھر بھی کرے, پھر کر لیتا ہے. امام کے پیچھے پہلی رکعت میں جب ہم نے بسم اللہ نہیں پڑھنی تو تاب و تسمیہ کیوں پڑھیں گے؟ جو حضرات بسم اللہ ہی نہیں پڑھیں گے صرف وہ ثنا پڑھیں گے, اور جو حضرات بسم اللہ پڑھتے ہیں وہ تحفظ بھی پڑھیں گے, تسمیہ بھی پڑھیں گے, پھر اگلی رکعت میں تسمیہ پڑھیں گے, تحفظ بھی پڑھیں گے. اگر کوئی آدمی عمرہ کر چکا ہے اور پھر مسجد عائشہ سے عمرہ کرے, امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز ہے, اور بعض امام فرماتے ہیں کہ اصل عمرہ وہی ہے جو اپنے ملک سے آتے ہوئے کرے. میں یہ پاکستان سے عمرے کے لیے آیا تو میں نے عمرہ احرام جو ہے جتنے آتے ہوئے راستے میں باندھا. ماشاء اللہ, راستے میں کون سا میقات ہے جی جتنے آتے ہوئے؟ کوئی میقات نہیں ہے. آپ ایک بکری دم بھی ادا کریں اور آپ بڑے عمرے سے بھی محروم ہو گئے میقات کے عمرے سے. خون پہ وہ خاوند نے طلاق دیا, تمہیں کیا فکر ہے مجھے یہ بتاؤ؟ طلاق کس نے دیا, خون پہ دو یا خون پہ دو؟ طلاق ایک ایسی بلا ہے کہ زبان سے نکلا ہو گیا. ثلاث جدهن جد وعدلهن جد النکاح والطلاق والرجعۃ, اور ایک حدیث میں النکاح والطلاق والعتاق. حضور نے فرمایا یہ آدمی مذاق میں بھی کہے تب بھی طلاق ہو گیا. یہ جو ڈرامے میں میاں بیوی بن جاتے ہیں نا تو کہتے ڈرامے میں طلاق گئے, طلاق ہو جاتی. ویسے بھی ہمارے ملک میں تکبیر کے الفاظ جو ہیں اذان کی طرح کہے جاتے ہیں وہ بھی حدیث میں ثابت ہے, اور ایک دفعہ بھی ثابت ہے, کوئی جھگڑے کی بات نہیں. ویسے جتنے الفاظ اللہ کا نام زیادہ ہوگا ثواب زیادہ ہو جائے گا, کم ہو جائے گا. ایک آدمی نے کہا سبحان اللہ, ایک نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ, ایک نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, ایک نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو 4 شخص لگ گئے, ایک والے کا ایک لگا, 2 والے تھے 2 لگے, جتنی مرضی ہے بڑھا لو جتنی مرضی. اب سب حدیث میں دونوں ثابت. اگر ایک آدمی سے دم پڑ گئی ہے اور وہ دم دینے کی طاقت نہیں رکھتا ہے, 10 روزے رکھ لے. بلیڈ سے بال کٹوائیں یا مشین سے کٹوائیں, لیکن کٹوائیں سارے سب سے. لیکن مشین کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بال مشین میں آئے. جیسے ہمارے بعد حاجی مسئلہ پوچھتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی میں 2 دن پہلے میں آیا پاکستان سے عمرہ کیا, اس طرح پھروایا. 2 دن کے بعد میں نے عمرہ کیا ہے تو مشین پھروائی. پتہ نہیں مشین کس میں پھروائی. جب اس طرح پھر گیا 2 دن کے بعد مشین آپ نے کس میں پھروائی؟ یاد رکھو, اگر بال نہ ہو تو پھر کس طرح پھروانا. اگر عورت ایام حیض میں ہے, حرم میں داخل ہو سکتی ہے, نہیں ہو سکتی. دونوں
دروازے کے باہر سے کھڑے ہو کے زیارت کر رہے لیکن اندر آنا حرام ہے. عورت اگر عمرہ کرے اس کو بھی بال کٹوانے ہوں گے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، بال یوں نہیں کٹواتے کہ یہاں سے پکڑ کے کاٹ دیے، نہیں، بال جہاں اس کے آخر میں کٹھے ہوں وہاں اتنا آدھے پوڑ کے برابر بال کاٹتے. کہتے جی کہ رمضان شریف کے روزے میں اگر کسی نے اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی، وہ ابھی رمضان آیا نہیں، تم نے ابھی سے نیت کی ہوئی نہیں، رمضان آیا نہیں، مسئلہ پہلے دوسرا ہے. بتاؤ اس کی نیت کیا ہے؟ تو کہتے ہیں وکیل صاحب نماز لوٹے، اب بتاؤ اس آدمی کا کیا حل ہے؟ بہرحال میرے عزیز، اگر کوئی رمضان میں ابتک کرے گا تو اللہ کا بہت بڑا عذاب ہے، گناہ ہے. توبہ کرے، کفارہ ادا کرے. کفارہ پتہ ہے کیا ہے؟ ایک بندہ خرید کر کے عذاب کرے. اگر نہیں کر سکتا ہے 2 مہینے کے متوقع روزے رکھے. اگر نہیں رکھ سکتا ہے تو پھر 7 مسکینوں، یہ نہیں کہ روزے رکھ سکتا ہے تو 7 مسکینوں کو کھانا کھلا دے. 7 مسکینوں کو کھانا وہ کھلائے گا جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، جو روزے میں بیوی کو نہیں چھوڑتا وہ روزے کیوں نہیں رکھ سکتا؟ تم رمضان سے آنے سے پہلے پہلے اپنا کوٹا پورا کر لو. کہتے جی کہ دعا کیسی قبول ہوگی؟ اللہ کے آگے توبہ کرو، حرام کھانا چھوڑ دو، جھوٹ بولنا چھوڑ دو، انشاءاللہ دعا قبول ہوگی. حضور پاک کی نماز جنازہ، حضور معصوم ہیں، حضور کو دعائے جنازہ کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کی جنازہ کیوں پڑھا جائے؟ جنازے کی دعا کی تو ہم گنہگاروں کو ضرورت ہوتی ہے. انبیاء تو معصوم ہیں اور امام الانبیاء تو امام المعصومین ہیں، اور صحابہ حجرے میں کھڑے ہو کے درود پڑھ کے باہر آ جاتے تھے. 1400 سال گزر گئے، ان کو نبی کے جنازے کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا. تم اپنے جنازے کی فکر کرو، حضور کے جنازے کی کوئی فکر نہیں. نماز تسبیح جو ہے ضعیف حدیث میں ثابت ہے اور کوئی نفل ہے، پڑھو پڑھو نہ پڑھو نہ پڑھو. ایک آدمی قسم پتہ نہیں کیا کرتا ہے، قسم توڑے کفارہ ادا کرے. اگر چند بال کاٹے ہیں تو دم پڑ گیا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا كل ذنب واغفر لنا كل ذنب فرج عنا